خوش آمدید صبح سویرے پاکستان میں. اور اب ہم بات کریں گے, ہم آپ کو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ہم بڑا آپ کو کنسسٹنٹلی بتاتے ہیں اپنی آرکائیول ان چیزوں کے بارے میں, ہسٹری جو ہمارا ورثہ ہے, جو ہماری پہچان ہے, کیونکہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھتی ہیں, جو اس کی حفاظت کرنا جانتی ہیں. ہمارے یہاں معاملہ تھوڑا سا الٹ ہے, صحیح نہیں. ہمیں اپنی ثقافتوں کی فکر ہے, نہ ہی اپنی تاریخی نشانیوں کا ہم جو ہے نا کوئی احساس رکھتے ہیں کہ انہیں محفوظ رکھنا ہے, اور اگر محفوظ رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے. اور اس میں ہم سب بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں ایک تو یہ نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید سکھوں کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے. جیسے اس وقت ہم آپ کے سامنے گجرانوالہ کی ایک بڑی کمال قسم کی آرکائیول ویلیو رکھنے والی حویلی شیئر کر رہے ہیں. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جنم بھومی ہے, جو محکمہ اوقاف کی عدم توجہی کے باعث اس وقت کی صورتحال میں جو آپ کو کیمرے پہ نظر آ رہی ہے, تقریباً کھنڈر ہے یہ صورتحال. کھنڈر کہا جائے تو غلط نہیں ہے اس میں. وہاں پر ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے اس تاریخی ورثے کا خیال نہیں رکھا گیا ہے, اور محکمہ آثار قدیمہ کیوں اس کے بارے میں جو ہے تساہل سے کام لے رہا ہے. جی رفیق بتائیے گا, کیا آپ دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا ہمیں ہسٹری شیئر کر دیجئے گا, بتا دیجئے گا کیوں اس کا خیال نہیں رکھا گیا. جتنے بھی ہمارے تاریخی ورثے ہیں وہ عدم توجہ کے باعث جو ہیں وہ بالکل برباد ہو چکے ہیں. اسی طرح یہ حویلی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی, جو سکھوں کے پہلے حکمران جنہیں کہا جاتا ہے. یہ 1780 13 نومبر کو پیدا ہوئے تھے اسی حویلی میں, جو آج کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے. اس کے بعد 1792 میں ان کے جو والد تھے مہان سنگھ, وہ وفات پا ان کو سردار بنا دیا گیا تھا قبیلے کا. 16 سال کی عمر میں راجہ رنجیت سنگھ جو ہے ان کی شادی کی گئی تھی. اس کے بعد 3 سال اسی حویلی سے وہ حکومت کے امور جو ہے تمام چلاتے رہے ہیں. اس کے بعد 1801 میں انہوں نے لاہور میں جو ہے دارالحکومت قائم کیا تھا. اس کے بعد راجہ رنجیت سنگھ جو ہیں انہوں نے امرتسر پر حملہ کیا, اور وہاں پر بنگیوں کی بڑی مشہور توپ ہے اور دیگر توپیں وہ حاصل کی, اپنے قبضہ میں لی. تو اس کے بعد انہوں نے ستلج کے حوالے سے ادھر پنجاب کا دوسرا علاقہ جو ہے ستلج اور دریا پار کر کے لدھیانہ کا علاقہ جو ہے وہ فتح کیا. تو 1809 میں یہ جو ہے یہ ایک امرتسر عہد معاہدہ جو ہے اس کے تحت یہ ساری سلطنت کا انہیں جو ہے وہ مہاراجہ بنا دیا گیا تھا. اس کی صورتحال کیا ہے رفیق, یہ بتا دیجئے گا کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں. یہ حویلی میں ہمیں تو کھنڈر نظر آ رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنا خیال رکھا گیا, خیال نہیں رکھا گیا تو کیوں نہیں رکھا گیا, وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل, یہ میں اسی لیے ہسٹری بتا رہا تھا کہ اتنی بڑی تاریخ ہے اس حویلی سے جڑی ہوئی. تو اس حویلی کو جو آثار قدیمہ کے یہ بالکل کنٹرول میں نہیں, یہ محکمہ اوقاف کے پاس یہ حویلی کا تمام کنٹرول ہے. اور اس کے در و دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدم توجہ کے باعث جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. اس میں 5 کمرے تھے, 2 شنان خانے بنائے گئے تھے, خواتین کے لیے الگ تھے, مردوں کے لیے الگ تھا. وہ جو اب قبضہ مافیا جو وہ انہوں نے ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے, وہاں پر مٹی ڈال دی گئی ہے. اور اس حویلی کے نیچے مکمل ایک تہہ خانہ تھا, ایک سرنگ جاتی تھی اس حویلی کے نیچے سے, جو اب جو موجودہ ڈی سی آفس ہے وہاں پر جاتی تھی, لیکن وہ بھی بند ہو چکی ہے. اور مکمل قبضہ مافیا نے یہاں پر 72 دکانیں جو ہیں وہ قائم کر لی تھی. یہ 4 مرلے 4 کنال 16 مرلے پر یہ حویلی ہے, تو یہ 72 دکانیں یہاں پر بنا دی گئی تھی. اب جو ڈی سی ہیں اس وقت سہیل اشرف, بالکل ٹھیک ہے. اس حویلی کی جو ہسٹری اور جو موجودہ صورت ہے ہمارے ساتھ شیئر کی. رفیق آپ کا بہت شکریہ. اور وہ دیکھیں آپ نے حالات دیکھے, وہ رفیق بھی وہی دکھا رہے تھے. ہاں, اور یہی پریشان کن باتیں ہیں نا کہ ہم اپنی چیزوں, یہ صدیوں کے جو ورثے ہیں یہ دنوں میں نہیں بنتے. آپ اسے ریسٹور بھی کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے پھر. سو یہ بہت اہم اور خوبصورت چیزیں, یہ ہماری وہ اس دھرتی اس زمین سے جڑی ہوئی چیزیں جن کی حفاظت کرنا بڑی ضروری ہے. اور حفاظت ہمیں ویسے نا ان لوگوں کی بھی کرنی چاہیے, ان سے بھی بہت تھینکفلنس کا جذبہ, شکر گزاری 2 لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. ایک والدین اور پھر وہ کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ بھی میرا استاد ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت علی بالکل فرا ایسے ہی ہے. میں تو ایسے سیلوٹ کر رہا ہوں اپنے ٹیچرز کو کہ میں یہاں پر ہوں, آپ بھی یقیناً. اور جتنے لوگ آج کامیاب ہیں اس میں ٹیچرز کا ایک ایسا رول ہوتا ہے کہ جب ماں باپ بھیج دیتے ہیں نا اسکول, تو پھر جو ہمیں ٹیچر سکھا رہے ہوتے ہیں, میں تو پلے گروپ سے جو سیکھنا شروع ہوا, اور ہر مرحلے میں کچھ ایسے اساتذہ آپ کو ملتے ہیں. ٹیچرز کے نام لیتے ہیں آپ بھی. آج ٹیچرز کا دن ہے, عالمی دن ہے, آپ بھی شاید نام لیں کہ کس ٹیچر کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں رہی. حمزہ, اگر میں نے نام لینے شروع کیے تو میں کچھ ٹیچرز جو ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں, لیکن there are few جن کا نام جو یقینی اس قابل ہوتا. اچھا, میرے ایک ٹیچر تھے, وہ سر رابن تھے,
انہوں نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا. اگر میں کہوں کہ میرے اندر کانفیڈنس آیا تو رابن صاحب تھے, سر مسعود نبی شوکت تھے, انہوں نے مجھے بہت زیادہ اسکول کے اندر سکھایا. مس بشرا ہوا کرتی تھی اسکول میں. پھر جب میں کالج کے اندر آیا تو پروفیسر ڈاکٹر فیصل کمال حیدری تھے, جو میں جب ڈیبیٹس کیا کرتا تھا نا تو مجھے پہلی تقریر جو کالج میں لکھ کے دی پروفیسر ڈاکٹر فیصل کمال حیدری نے لکھ کے دی, اور آج تک ہر ایک لفظ جو ہے نا میرے زبان سے نکلتا ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر فیصل کمال حیدری کا. مس آمنہ تھیں پرائمری میں, دین مسز اشرف جو کہ پرنسپل تھیں, اینڈ دین پرنسپل ہماری مسز نگہت معظم علی, اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے. ان تینوں کو یہ دنیا میں موجود ہیں. اور آج ایک استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں, سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ہیں. پروفیسر صاحب السلام علیکم. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, اور آپ کو یہ جو اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے نا, ہم آپ کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے بچوں کو اس قابل بنایا کہ آج وہ کامیاب ہیں. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ, اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اور ابھی جب آپ اپنے ٹیچر کا ذکر کر رہے تھے نا تو مجھے یاد آیا کہ ملتان کے اندر ایک اسلامیہ کنڈر گارڈن جونیئر ماڈل اسکول تھا دولت گیٹ میں, جہاں میں شروع میں داخل ہوا تھا. تو ہماری ایک ٹیچر تھیں جن کا نام تھا مس فرت. تو وہ مجھے ان کا چہرہ بھول گیا ہے کیونکہ میں کلاس 1 میں تھا اور اس وقت, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میں وہاں گراؤنڈ میں بھاگ رہا تھا اور نکر پہنی ہوئی تھی, اور میں گرا اور میرے گھٹنے کے اوپر ایک بہت زخم آ گیا جس میں سے خون بہنے لگا. تو دور سے ہماری مس نے دیکھا, مس فرت نے, اور وہ بھاگی آئیں. تو ان کے پاس کچھ اور ذریعہ نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پھاڑ کر اور میرے گھٹنے پر باندھ دیا. تو اب میری عمر 59 ایئرز ہے. مجھے نہیں یاد کہ کوئی نماز پڑھتے وقت میں نے اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کی ہو تو میں نے مس فرت کے لیے دعا نہ کی ہو. وہ ایک واقعہ چھوٹا سا میرے ذہن کے اندر سب ہے کہ کیسے, اور مجھے ایک ان کا چہرہ یاد نہیں آ رہا, لیکن وہ ایک مسکراہٹ اور ایک فکر ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو تھا ایک ممتا کی طرح کا. ڈاکٹر صاحب لیکن فرما دیجیے گا, اب حالات بدل گئے ہیں. اب ہمارے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر مجھے یہ نہیں کہہ سکتی, انہوں نے مجھے ڈانٹا تو کیسے ڈانٹا, اگر انہوں نے ہمیں مار دیا تو یہ تو وہ کر ہی نہیں سکتی ہیں, اس کی تو انہیں اجازت ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے کر رہی ہیں. یہ جو ایک رویے کی تبدیلی, انداز کی تبدیلی ہمارے اندر آ گئی ہے, جو مغربی نظام تعلیم کا آپ کہہ رہے ہیں شاخسانہ, یا ہماری تربیت کی کمی, مجھے بتائیے گا یہ آگے بھی آپ کو آپ کے جیسے احساسات نظر آ رہے ہیں نئی نسل میں؟ دیکھیے, اس کی ذمہ دار نئی نسل نہیں ہے, اس کے ذمہ دار ہمارے پچھلے 20-30 سال کا وہ پورا نظام ہے جس میں ہماری اقدار اور ویلیوز جو ہیں وہ ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہیں. بات صرف اس ریلیشن کی نہیں ہے, ہر ریلیشن کی اقدار جو ہیں وہ ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہیں. اچھا, جیسے بھی آپ نے ابھی وہ رنجیت سنگھ والی بھی دیکھ رہا تھا میں, تو ہم جب ان تمام دکھی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. ان ساری کہانیوں کا, ان دکھڑوں کا تو ہم روئیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا خیال ہے ہمیں وے فارورڈ سوچنا چاہیے کہ آگے کرنا کیا چاہیے. آگے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو اسٹرانگ ویلیو سسٹم تھا, جس ویلیو سسٹم کے اندر جب بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا تھا تو اس گھر کی اپنی ایک تہذیب, اس کی اپنی ایک روایات, اس کی اپنی ایک اقدار, جس کو ویلیو سسٹم کہیے, وہ موجود ہوتی تھی. ان ویلیو سسٹم کو نقصان پہنچانے میں جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ ہماری کمرشل سوچ ہے, کارپوریٹ سوچ ہے. کیونکہ ہم نے کامیابی کی جو یارڈ سٹک ہے وہ یہ مقرر کر دی ہے کہ جس کے پاس مٹیریل زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا. لہٰذا ہر شخص کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ماں بھی صبح کمانے چلی جاتی ہے, باپ بھی کمانے چلے جاتے ہیں, اور بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر جو گھر کی آیا ہے, اور اس ڈرائیور کے اوپر کیا آئے گا, اور وہ موبائل فون جو ہم نے اس کو لے کے دیا ہے وہ اب آلٹرنیٹ ہیں ہمارے پیرنٹنگ کے. تو اس کی وجہ سے اوور آل ویلیو سسٹم کم ہوا ہے, جس کی وجہ سے جیسے دادا کا تعلق کم ہوا ہے, دادی کا تعلق کم ہوا ہے, اسی طرح استاد کا بھی تعلق. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب ویسے سٹوڈنٹس نہیں آ رہے, یہ بات کی جاتی ہے, اور اب ویسے ٹیچرز نہیں ہیں جو آپ لوگوں کے ٹیچرز تھے, اگر ہمارے بزرگ کچھ ہمیں بتا رہے ہوں تو یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں, یہ فرق کیوں ہے؟ دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ اب ویسے سٹوڈنٹس نہیں آ رہے, سٹوڈنٹس سمجھتے ہیں اب تو ویسے ٹیچرز ہی نہیں ہیں جیسے آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں شاید کہانیوں میں ہوتے تھے. دیکھیے, اگر جڑ کے اندر جو ہے وہ دیمک لگ جائے درخت میں تو آپ کہیں گے اب ویسے پتے نہیں اگ رہے, اب ویسے پھل نہیں آ رہے, اب ویسے پھول نہیں آ رہے. تو اس کا تعلق تو اس بات سے ہے نا کہ جو بنیاد ہے جڑ وہ کتنی خراب ہوئی ہے. اگر ایک آپ نے بنیاد کی اینٹیں ٹیڑھی لگائی ہوئی ہیں تو پوری دیوار ٹیڑھی نظر آئے گی, تو آپ کہیں گے دیوار کو کیسے سیدھا کریں, وہ جب تک بنیاد کو سیدھا نہیں کریں گے. بہرحال
इस सारी गुफ्तगू के अलावा ये बात तो बिल्कुल तय है कि एक मुआशरे के अंदर जो वालिदैन हैं वो एक जिस्मानी वजूद का बायस बनते हैं, जो कि बाई डिफॉल्ट होता है, मतलब उसके अंदर उनका अपनी कोई शऊरी कोशिश नहीं होती, वरना तो माँ बाप अपनी मर्जी से अपने बच्चों के नाक, उनके कान, उनकी जिल्द की रंगत को वो डिजाइन करते, वो तो बाई डिफॉल्ट बन जाते हैं। लेकिन जो उस्ताद है वो जो इंसान की फिजिकलिटी के अलावा उसकी बाकी डायमेंशंस हैं, यानी उसका इंटेलेक्ट और यानी उसकी इमोशन और यानी उसकी स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों डायमेंशंस की जो शेपिंग अप है और उसको जो बनाना है वो उसको उस्ताद करता है। और उस्ताद को अपना ये मकाम अदा करने के लिए मुआशरे की ये जिम्मेदारी है कि उस्ताद को उसका वो मकाम दें जो उस्ताद का मकाम है। किसी मुआशरे में नंबर 1 शख्स जो है वो उस्ताद होना चाहिए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नंबर 1, 2, 3 प्रोफेशन वो हैं जो ज्यादा पैसे कमाने का पोटेंशियल जिनमें है। लिहाजा अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कहते हैं इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको सिविल सर्विस में भेजना है, इसको फौज में भेजना है, या इसको कोई बिजनेस का। जो उस्ताद बनना है वो 4th, 5वीं, 6वीं प्रायोरिटी के ऊपर आता है। डॉक्टर साहब, ये वजह है कि आए दिन हम देखते हैं बच्चों के साथ तशद्दुद किया गया, उनको मारा पीटा गया। कई बच्चे, अभी पिछले दिनों एक वाकया रिपोर्ट हुआ, जान से चले गए। जिनसी ज्यादती के वाकयात इतने ज़्यादा हो गए, ये मामलात इतने पेचीदा हो गए हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है ये समझाना कि कौन सा रिश्ता, कहाँ तक फासला, क्या रवैया, क्या तरीका। इसके बारे में भी बताइएगा, क्या किया जाए? देखिए, इसका शॉर्ट कोई भी नहीं है। शॉर्ट फिक्स ये हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का शॉर्ट फिक्स होता है लेजिस्लेशन की सख्ती, यानी अगर फर्ज करें कोई इस तरह का मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसको इबरतनाक सजा दी जाए, ये है शॉर्ट फिक्स। लेकिन लॉन्ग फिक्स ये है कि हमारे पूरे मुआशरे में तरबियत का एक मरबूत निजाम कायम किया जाए। आप खुद मुझे ईमानदारी से बताइए कि एक बच्ची की आप शादी करते हैं, 18 साल उसकी उम्र है, 19 साल की उम्र में अल्लाह ताला उसकी गोद के अंदर अशरफुल मखलूकात उसकी गोद में डाल देता है। उस बच्ची को मां बनने की तरबियत कहीं फॉर्मली दी गई है? अगर जो बेटा उसका जो हस्बैंड है उसको बाप बनने की कोई फॉर्मल तरबियत दी गई है? उसको बिल्कुल तरबियत ऐसी नहीं दी गई। हाँ, अलबत्ता घर के तमाम लोगों का ये ख्याल था कि इसको FSC में 1100 नंबर आने बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारी तालीम की डिटीरियोरेशन मतलब की रीजन ये है कि जब माँ बाप बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं तो उनके जहन में बिल्कुल ये नहीं होता कि ये स्कूल इनको एक अच्छा इंसान बना के बाहर भेजेगा। उनके जहन में होता है कि ये स्कूल इनको बहुत ज्यादा नंबर दिलवाएगा जिससे किसी यूनिवर्सिटी में। तो हमारा सोचने का सारा पैराडाइम ही डिफरेंट हुआ है। तो इस सारे की जिम्मेदारी हुकूमत की भी है, और बड़ी खुशी की बात है हमारी हुकूमत ने अब एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर कम से कम बिस्मिल्लाह करके कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश की है। वो आपने देखा होगा कि पूरा सिस्टम ने कुछ ना कुछ वो करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें अकेली हुकूमत नहीं, तमाम इदारों को अकेली हुकूमत नहीं, तमाम इदारों को, पेरेंट्स को मिलकर जो है ये करना होगा। और जो असातिज़ा हैं उनका एहतराम ज़रूर करें, उनकी खिदमात का एतराफ़ करें। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एक वो शेर है ना, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामात सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बस ये बहुत सारी चीज़ें एहतराम के साथ जो है ना, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब हम असातिज़ा की बात करते हैं ना, तो हम अपने कारी साहब को, अपने हाफिज़ साहब को जिस तरह से कहते हैं, हम भूल जाते हैं। जिन्होंने आपको कुरान पढ़ना सिखाया है उनको भी आज खराज तहसीन पेश करें, खराज अकीदत पेश करें, उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें कुरान पढ़ना सिखाया। तो मैं अपने कारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अरबी पढ़नी सिखाई कि किस तरीके से उसको पढ़ा जाता है, और ये भी बताया नमाज पढ़ाई, मुझे नमाज सिखाई, मुझे समझना जरूरी है कुरान पाक को। आपको पता है मुझे क्या कहते थे मस्जिद में? हाँ जी, बड़ी आपा। अच्छा। और बाद में जब वो मैंने ड्रामा किया, क्यों कहते थे मैं ये पूछूं? क्योंकि मैं छोटी सी होती थी, बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ती थी, और बहुत आप जितने बड़े बड़े जो लड़के होते थे वो भी मुझे आके सबक सुनाते थे। कारी साहब ने मुझे उधर बिठाया होता था, कहते थे जाओ पहले जाके बड़ी आपा को सुना के आओ। सो आई वाज बड़ी आपा मच 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 लॉन्ग अगो, जबकि बंधन आया और आई वाज नोन एज दिल आपा। सो ये हमारे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मौलम इंसानियत, बिल्कुल, और हम सब के पहले उस्ताद भी हैं। एक हमारा उनसे जो बहुत सारे और रिश्ते हैं, उनमें एक रिश्ता उस उस्ताद का भी है जिसका एहतराम और उसके बाद हर वो शख्स जिसने हमें एक लफ्ज़ भी सिखाया हमारा उस्ताद है। सो ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा उस्ताद है। और आप ना किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं, और इसी बात को हम आगे लिंक करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ना एक किताब बताई है। उन्होंने कहा कि जी क्या जो हमारे नौजवान है ना,
یہ کتاب ضرور پڑھیں. اور یہ کتاب ہمارے لیے فرا بھی آج لے کے آئی ہیں کہ فرا نے وہ کتاب لی ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے. دا 40 رولز آف لو ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں, مذہب کے قریب لانے کے لیے اور خدا کی محبت کے بارے میں جاننے کے لیے. مشہور ناول ہے 40 رولز آف لو, اس کو پڑھنے کا مشورہ دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرا ہمارے لیے یہ کتاب بھی لے کے. اچھا, مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کی جو ایک ایفیلیشن ہے نا ٹرکش, کیونکہ جو ریلیجیس ویلیوز کو جس طرح سے اس میں ڈسکرائب کیا گیا, یہ اس میں وہ ٹائم پیریڈ بھی جو آپ نے ابھی ارطغرل غازی میں دیکھا ہے نا, یہ اسی ٹائم پیریڈ کے صوفی جو تھاٹس ہیں ان کو کمبائن کیا گیا ہے اور اس کو ایک بڑا ڈیلیکیٹلی انٹریکیٹ کیا گیا اپنے آج کل کی ہمارے معاشرے میں. چھوٹے چھوٹے جیسے حکایات رومی تھی نا, ہاں جی, یہ آج کل کے دور کی حکایات رومی کو کہہ سکتے ہیں اس میں, کہ اس پہ بہت ساری ان چیزوں کو جو آج کل کے دور میں اس کے واقعات میں ڈال کر ہمیں بتایا گیا. مجھے صوفیزم, تصوف اور روحانیت کا جو اس میں عنصر ہے اس پہ مبنی یہ ناول ہے. اور آپ کو بتائیں کہ یہ ناول مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز کی دوستی, صوفیزم اور تصوف اس کے اندر ہے, اور یہ پڑھنا بھی چاہیے. ہم تو کوشش اب کر رہے ہیں میں اور فرا کہ اس کو پڑھیں. اس کے اندر سے ایک کوٹ میں نے نکالا تھا, وہ یہ تھا کہ ڈو ناٹ گو ود دی فلو, بی دا فلو. یہ میں نے اندر سے نکالا اور فرا بھی اس کو پڑھ رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا. لیکن میں اس میں یہی والی چیز کے اوپر غور کر رہی تھی جو آپ نے بات کیا کہ جلال الدین رومی اور شمس جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے ایک تعلق تھا, اور اس تعلق سے پھر جس طرح سے چیزیں نکلی ہیں, ڈرائیو ہوئی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آپ نے ارطغرل غازی کے اس سیزن میں جو ٹائم پیریڈ دیکھا ہے, جو حالات و واقعات دیکھے ہیں, یہ اسی پس منظر میں دونوں بزرگ تھے اسی ٹائم پیریڈ تقریباً ایرا میں. اور اس کے بعد ان کی تھاٹ, ان کی فلسفی, ان کے کانسیپٹس, کس طرح سے انہوں نے مذہب کو عملی ایک صورتحال جو ہے اس اکتوبر میں آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے, اور اسی اکتوبر میں آج وزیر اعظم عمران خان 68 برس کے ہو گئے ہیں. آج 68ویں سالگرہ بھی وزیر اعظم منا رہے ہیں, تو ان کو ہیپی برتھ ڈے بھی کہتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے پرائم منسٹر, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ایک لمبا سفر طے کر کے بالآخر وزیر اعظم پاکستان, لیکن شاید بہت ساری جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اختتام ہے اور منزل ہے, وہاں صحیح جدوجہد جاری ہے, وہاں صحیح امتحان ہوتا ہے. اور ابھی وزیر اعظم کے آگے کئی امتحانات ہیں, کئی چیلنجز ہیں. امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ان تمام چیلنجز کو ایسے ہی عبور کر جائیں گے جیسے پہلے کرتے آئے ہیں. آج مجھے اور فرا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہیو اے گڈ ڈے.